لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ یہ مجلس پرسا مرحومہ مغفورہ معصومہ امراللہ شہبازیان، ان کے پرسے کی یہ مجلس ہے۔ یقیناً پروردگار عالم موت کو اپنے اختیار میں رکھے ہوئے ہے اور ہر صاحب نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر وہ انسان اور مخلوقات کے جو نفس رکھتا ہے اسے موت آنی ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے، یا یوں کہوں کہ اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے، موت سے ملحق ہونا ہے، موت سے متصل ہونا ہے۔ موت سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ خدا مرحومہ کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے ورثہ کو، ان کے ہمسر کو، بچوں کو صبر جمیل عنایت کرے۔ آپ یقین کریں موت برحق ہے، موت حقیقی ہے، موت یقینی ہے، لیکن موت سے پہلے اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنا، اپنے آپ کو موت کے لیے ملحق کرنا، اپنے آپ کو موت سے مانوس کرنا، یہ ایک انسان کامل کی دلیل ہے۔ اچھا انسان وہی ہے کہ جو موت سے مانوس ہو جائے۔ مانوسیت کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ کسی گھر میں رہتے ہیں، آپ اس گھر سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر سے باہر رہتے ہیں، آپ کو بے سکونی سی نظر آتی ہے۔ آپ اس گھر میں جب آتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، وہاں آپ کو سکون ملتا ہے۔ اس شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں جائیں، آپ کو بے سکونی ملتی ہے۔ آپ کی اپنی اولاد ہے، آپ مانوس ہیں، آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ سے مانوس ہیں، محبت کرتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں۔ اگر ان سے دور ہوں گے تو آپ کو ان کی یاد آئے گی۔ اسی طرح موت سے بھی انسان کو مانوس ہونا چاہیے۔ جو انسان اپنی موت سے مانوس ہو جاتا ہے، پھر وہ موت سے کبھی ڈرتا نہیں، پھر وہ موت سے کبھی گھبراتا نہیں، پھر وہ موت سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ پھر تو وہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر آ جائیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ کم ممکن ہے جب ہم موت سے مانوس ہو جائیں، جب ہم موت سے ہمکنار ہو جائیں، جب ہم موت سے واقعی آگاہ رہیں، اپنی موت سے باخبر رہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ موت سے کیسے باخبر رہا جائے؟ موت کا تو ہمیں علم نہیں۔ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس عالم میں آئے گی؟ چلتے پھرتے آ جائے گی، بستر علالت پر آئے گی، بستر مرگ پر آئے گی، بیماری کی حالت میں آئے گی، یا کیسے آئے گی؟ ہمیں کیا خبر؟ تو ہم موت سے کیسے باخبر ہیں؟ بقول معصوم اپنی موت کو یاد کرو۔ مومن کی ایک علامت میں، جہاں نماز مومن کی علامت ہے، روزہ مومن کی علامت ہے، حج مومن کی علامت ہے، کار خیر مومن کی علامت ہے، نبی پر ایمان مومن کی علامت ہے، اور فرمانے اتباع رسول اور آل رسول مومن کی علامت ہے، وہیں ایک مومن کی علامت میں یہ بھی علامت ہے، معصوم نے کہا کہ وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے یاد کرنا؟ تسبیح پڑھنا، الموت 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 نہیں۔ توجہ کیجیے گا میرے ناظرین و سامعین، خدا آپ پہ رحمت نازل کرے، مرحومہ معصومہ امراللہ شہبازیان کے درجات کو بلند کرے، ان کے مقام کو بلند کرے، ان کی قبر کی برزخ کی آخرت کی منزلوں کو آسان کرے۔
الموت 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 کی تسبیح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ موت سے باخبر کے معنی یہ ہیں، موت سے مانوس ہونے کے معنی یہ ہیں، موت سے باخبر رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ہر کام، ہر فعل، ہر عمل جب کرے تو یہ سوچتا رہے کہ موت آنے والی ہے اور موت کے بعد قبر میں جواب دینا ہے، موت یقینی ہے، موت کے بعد حشر میں حساب دینا ہے، موت یقینی ہے، موت برحق ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، موت یقینی ہے، میزان عدل پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ جب ان تمام باتوں سے باخبر رہے گا، آگاہ رہے گا، ان باتوں کی طرف متوجہ رہے گا کہ قبر میں پوچھا جائے گا، برزخ میں پوچھا جائے گا، میزان عدل کے وقت پوچھا جائے گا، پل صراط پر حساب لیا جائے گا، قیامت میں حساب لیا جائے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی تم نے اگر ایک مثقال، ایک ذرہ اگر تم نے نیکیاں کی ہے تو تم سے پوچھا جائے گا، باز پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کا بھی سوال جواب۔ اگر یقین ہمیں پیدا ہو جائے کہ ہم سے ذرہ برابر نیکی جو ہوگی اس کا بھی حساب دینا ہے، ذرہ برابر برائی جو ہوگی اس کا بھی یقین دینا ہے، جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ آپ بتائیں، جس انسان کو یہ پتا ہو کہ میرا مالک مجھ سے شام کو جس دکان پر میں بیٹھا ہوں، جس آفس میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پوچھے گا کہ تم کتنی بار اٹھ کے گئے یہاں سے باہر، تم نے کام کتنے گھنٹے کیا، آیا تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یا دفتر میں بیٹھے رہے یا تم کچھ لکھتے پڑھتے بھی رہے، حساب بھی کرتے رہے۔ اور اگر یہ خوف ہو، توجہ کیجیے گا، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، یہ خوف ہو کہ سر پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، سی سی کیمرہ بھی اگر آفس میں لگا ہوا ہے، جو شام کو مالک آ کے دیکھے گا کیمرے کو، مانیٹر پر، اسکرین پر، ہم نے تو کہہ دیا کہ میں دن بھر کام کر رہا تھا، ایک بار بھی اٹھ کے نہیں گیا، اس نے کہا اچھا، اس نے جا کے دیکھا، آن کیا کیمرہ، پتہ چلا ہم ایک بار اٹھے، دو بار اٹھے، ہم کبھی سوئے کبھی جاگے، یہ بتائیے وہ کیا کہے گا؟ وہ فوراً کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم اس وقت شرمندہ ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ انسان اگر ایک کیمرہ بنا لے تو انسان اس کیمرے کے خوف کی وجہ سے، اس کیمرے کے ڈر کی وجہ سے اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے باس کی نافرمانی نہیں کرتا کہ کیمرہ اسے سب بتا دے گا۔ یہ انسان کتنا بڑا غافل ہے کہ وہ خدا کہ جو انسان کو عقل و شعور دے رہا ہے کیمرہ بنانے کے لیے، کیمرہ کبھی کبھی غلطی کر جائے گا، الیکٹرکسٹی چلی گئی، پاور اڑ گیا، کیمرہ خراب ہو گیا، لیکن کیا خدا کی یہاں بھی یہ چیزیں ہیں؟ نہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنیں، عبادت کرو تو یہ سوچ کے خدا دیکھ رہا ہے، گناہ کا ارادہ ہو تو یہ سوچ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کیمرہ، دنیا کا سی سی ٹی وی جو ہے، سی سی کیمرہ جو ہے، یہ غلطی کر سکتا ہے، مگر خدا ان تمام عیبوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ خدا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، سب جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ذرے ذرے کا حساب کریں۔ اس نے دو فرشتوں کو بٹھایا ہے، یہ دو فرشتے نہیں ہیں ہمارے شانوں پر، یہ کرام الکاتبین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ لکھتے رہتے ہیں۔ یہ کس لیے بٹھایا؟ یہ دو سی سی کیمرے ہمارے اوپر لگے ہوئے، یہ سب ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں،
دنیا کا کیمرہ غلطی کر سکتا ہے، مگر یہ شانوں پر بیٹھے ہوئے جو دو فرشتے جو ملک ہیں معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ ہمارے ایک چھوٹے سے وجود کو بھی غیر معصوم کے حوالے نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو ایک جملہ کہوں، خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، فضائل کا ٹکڑا ہے کہ جب ہمارے ایک چھوٹے سے وجود کو دو کیمروں کے ذریعے اللہ جو معصوم کیمرہ ہے، جسے ہم کرام الکاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے داہنے شانے اور بائیں شانے پر ہے، تو وہ خدا پوری شریعت کو، پورے دین محمد مصطفیٰ کو رسول کے بعد بغیر وارث کے کیسے چھوڑ دے گا؟ اسی لیے اس نے نبی کے دین کے لیے ایک وارث رکھا، اور اس وارث کا نام علی ابن ابی طالب، اس وارث کا نام حسن مجتبیٰ، اس وارث کا نام حسین شہید کربلا، اس وارث کا نام زین العابدین، اور آج پردہ غیب میں ان کا ایک وارث امام زمانہ ہے۔ آئیے مرحومہ کے درجات کی دعا کریں، ان کے ورثہ کے صبر کی دعا کریں۔ ہاں عزیزوں، وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، وہ امام آج شب قدر ہے، شب ضربت ہے۔ آج امام کے دل سے کوئی پوچھے، اپنے جد کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہوں گے، ہائے میرے جد امیر المومنین کا سر قلم کر سر پہ ضربت لگی ہے۔ ہاں عزیزوں، آج اعمال کریں تو اپنے امام کو یاد کریں، امام زمانہ کی دعا کریں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے کہ پروردگار میرے امام کا ظہور ہو، اس لیے کہ میرا امام تڑپ رہا ہے۔ پروردگار سے دعا کرے کہ امام ظہور کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس خون ناحق کا بدلہ لے سکے، کہ جو خون ناحق شکم مادر میں محسن کا بہا، جو جناب زہرا کا خون بہا، جو علی مرتضیٰ کا خون بہا، جو حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کا خون بہا، میرا امام جب پردے سے آئے گا تو ان تمام خون ناحق کا بدلہ لے گا۔ ہاں آواز دے گا، میرے جد حسین، میں اس وقت تو نہیں تھا، امام کہیں گے، لیکن آج میں آیا ہوں، آج علی اصغر کے قاتل سے بھی بدلہ لوں گا، آج حسین کے قاتل سے بھی بدلہ لوں گا۔ ہاں عزیزوں، کربلا کے میدان میں تاریخ بتاتی ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو میرا 12واں امام گریہ کرتا ہے اور ذوالفقار تڑپتی رہتی ہے، امام دست شفقت پھیرتے ہیں، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، وہ یہ کہہ کے امام بے ہوش ہو جاتے، میرا سلام میرے جد مظلوم پر، جن کا لاشا نہ گھوڑے کی زین پر تھا، نہ زمین کربلا پہ تھا، بلکہ تیروں پہ معلق تھا، میرا سلام میرے جد مظلوم پر، ارے جن کا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا، جن کے لاشوں کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، جن کی بہنوں کے بازوؤں میں رسیاں، جن کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار اس مجلس کا اجر و ثواب مرحومہ معصومہ کی روح کو اصال کے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ورثہ کو، ان کے شوہر کو، اعزاء و اقارب کو صبر جمیل عنایت فرما، ہر آفت ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو آج کی شب جو آ رہی شب قدر، شب ضربت، اس میں عبادت اور اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تمام مومنین مومنات کو اس بیماری سے محفوظ فرما، امام کا جلد سے جلد ظہور فرما۔ ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ معصومہ امر اللہ شہبازیان کی روح کو اصال کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔